اسی پرحکمت کتاب میں سے سورہ الفتح کی آیہ مبارکہ 28 باترجمہ تلاوت کی ہے۔ ماہ سفر اپنے اختتام کو ہے اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ ربیع الاول میں ہر گروہ اور جماعت اپنے اپنے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتی ہے، اور کچھ لوگ تو نبی علیہ السلام کی ولادت کو بنیاد بنا کر شان میں غلو کرتے ہیں اور اپنے علاوہ دیگر افراد کو سمجھتے ہیں کہ انہیں آپ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی جس شخص کو نہیں، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ یہ مسلمہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مسلمان بھی مناتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی ولادت کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ ابو جہل نے، عتبہ اور شیبہ نے اور دیگر کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انکار نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کے چچا ابو لہب نے تو آپ کی ولادت پر اپنی لونڈی آزاد کر دی تھی۔ تو صرف ولادت منانے کی حد تک کوئی شخص بھی، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ کی ولادت کا انکار نہیں کرتا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ولادت کی خوشی منانا یا ولادت ماننا یہ الگ مسئلہ ہے، آپ کی شان بیان کرنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی اللہ رب العالمین نے کسی شخص کو بھی نبوت کے لیے نہیں چنا ہے، اس زمین پر اللہ نے ابھی کسی کو آباد نہیں کیا ہے۔ اللہ نے عالم ارواح میں جن لوگوں کو نبوت کے لیے منتخب کرنا ہے انہیں خطاب کیا اور فرمایا، اے میرے انبیاء، تمہارے سروں پر نبوت کا تاج پہنا کر تمہیں تمہاری اقوام کی طرف بھیج دیا جائے، پھر میرا وہ رسول آ جائے جسے میں نے خاتم المرسلین بنانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اپنی نبوتیں چھوڑ کر اس نبی پر ایمان لانا ہے اور دین کے معاملات میں اس کا معاون بن جانا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی شان بیان کی جا رہی ہے، آپ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا رسول اللہ کی شان بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں،
آپ کی ولادت کی خوشی منانا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کی ولادت کا مقصد کیا ہے، آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے، آپ کو خاتم النبیین بنانے کا معنی کیا ہے، وہ معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے۔ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے نبی علیہ السلام، آپ کے آنے سے پہلے یہ عرب کے باشندے، اس زمین پر آباد لوگ فی ضلال مبین، یہ گمراہ ہو چکے تھے، یہ راہ مستقیم سے بھٹک چکے تھے، یہ صراط مستقیم سے کوسوں دور جا چکے تھے۔ آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ان پر قرآن و حدیث کی تلاوت کرنی ہے، صرف قرآن و حدیث ہی نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفس کو پاک بھی کرنا ہے، ان کا تزکیہ بھی کرنا ہے۔ یہ آپ کی بعثت کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو آپ کے آنے سے پہلے گمراہ ہو چکے تھے، کون کون سی گمراہیاں ان میں پائی جاتی تھی؟ قرآن کہتا ہے آپ کے آنے سے پہلے یہ عرب کے باشندے، یہ زمین پہ آباد افراد گمراہ تھے۔ ان کے عقائد و نظریات کیا تھے؟ اگر تو وہ عقائد و نظریات جو اسلام سے پہلے گمراہی والے تھے آج ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں، تو ہم بھی ہدایت یافتہ نہیں ہیں، ہم بھی گمراہ ہو چکے ہیں۔ ہم دن میں 1,00,000 بار کلمہ توحید کا اقرار کریں، ہم دن میں ہزاروں نوافل ادا کریں، ہم جتنی مرضی عبادات کر لیں، اگر عرب کے باشندے آپ کے آنے سے پہلے گمراہ تھے، وہ عقائد و نظریات آج ہمارے بن چکے ہیں، تو ہماری عبادات بھی ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گی، ہم بھی گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو ایسی گمراہی میں امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو سمجھ لے۔ آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، اس مقصد کو سمجھتے ہوئے امت مسلمہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلی گمراہی عرب کے معاشرے میں جو پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ عرب کے لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ عرب کے رہنے والے لات، منات، عزا، ہبل کی عبادت کرتے تھے۔ عرب کے باشندے یعوث، یعوق، ود، سعا، نصر کی عبادت کرتے تھے۔ عرب کے باشندے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ قرآن نے کہہ دیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ یہ گمراہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بیت اللہ موجود ہے، بیت اللہ میں طواف کیا جاتا ہے، لیکن طواف کیسے کیا جاتا ہے؟ برہنہ ہو کر طواف کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ موجود ہے، وہاں اللہ کا ذکر، عبادت کی جاتی ہے، لیکن وہاں 360 بت بھی پڑے ہوئے ہیں۔ مکہ شہر آباد ہے، قربانی کی جاتی ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں،
لیکن کس کے نام پر؟ غیر اللہ کے نام پر، بتوں کے نام پر، اللہ کے شریکوں کے نام پر یہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اور عرب کے باشندے جب اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، کہتے ہیں ھذا للہ بزعمہم، یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے اور یہ حصہ ہم نے اپنے بتوں کے نام پر دے دیا ہے۔ اللہ کے نام پہ بھی دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ بھی دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ ان کی عبادت ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ کام کریں، قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ عرب کے رہنے والے گمراہ ہو چکے ہیں۔ ان کی گمراہی ختم کرنے کے لیے، انہیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنے کے لیے ہم نے بھیجا ہے، تو محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ ان کی آمد کا مقصد یہ ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، ہم نے انہیں ہدایت دے کر بھیجا ہے، وَدِينِ الْحَقِّ، اسلام دے کر بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جتنے بھی ادیان ہیں ان تمام ادیان پر اسلام غالب آ جائے، شرک ختم ہو جائے، اللہ کے لیے عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے یہ لوگ گمراہ ہیں۔ کیا آج ہمارے عقائد و نظریات ان سے ملتے تو نہیں ہیں؟ انہوں نے مسجد کے اندر، بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہیں، ہم نے ایک طرف قبر بنا دی ہے اور اس کے ساتھ ایک مسجد بنا دی ہے۔ ہمارے شہروں میں، قبرستانوں میں مسجدیں تعمیر کر دی گئی ہیں۔ ہم مسجد کو کم ترجیح دیتے ہیں لیکن اپنے بزرگ کی قبر کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ آج ہماری مساجد وہ شکوہ کرتی ہیں کہ میرے اندر اللہ کے بندے آ کر عبادت نہیں کرتے۔ آج ہمارا مال خرچ ہوتا ہے تو غیر اللہ کے آستانوں پہ خرچ ہوتا ہے، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پر خون بہانا، غیر اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ خرچ کرنا، یہ کس کے زمرہ میں آتا ہے؟ قرآن سے سوال کرتے ہیں، قرآن ہمیں اس کا جواب دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ مشرکین مکہ آپ کے آنے سے پہلے یہ اعمال کرے، قرآن کہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ گمراہ ہیں۔ ہمیں اللہ کے رسول کی آمد کا مقصد سمجھنا چاہیے۔ صرف ولادت کے، میلاد کے، جشن کے نعرے لگا کر امت کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مشن مصطفیٰ اپنانا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے ان بتوں کو پاش پاش کیا اور اللہ کے گھر میں داخل ہوئے اور کیا کہا؟ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ 360 بت آج مٹا دیے گئے ہیں، بیت اللہ بتوں سے پاک کر دیا گیا ہے، حق آ گیا ہے، باطل بھاگ گیا ہے۔ اور یاد رکھ لیں باطل ہمیشہ بھاگنے والا ہے، اللہ حق کو فتح عطا فرمانے والا ہے۔ یہ وہ دعوت ہے جس کو پیش کیا ہے اور کھڑا ہوا ہے چچا، اس نے کہا محمد علیہ السلام تو نے ہمیں اس مقصد کے لیے جمع کیا تھا کہ ہم لات منات عزا ہبل کی عبادت چھوڑ دیں، ہم ان 5 بزرگوں کی عبادت چھوڑ دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ دعوت ہے جس کے نتیجہ میں اللہ کے رسول کے گل میں کپڑا ڈالا گیا ہے۔ یہ وہ دعوت ہے
جس دعوت کی وجہ سے آپ کو مکہ سے مدینہ ہجرت پر مجبور کیا گیا ہے، یہ وہ دعوت ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاکیزہ جسم پر گندی اوجری ڈالی گئی ہے، بلال کو لٹایا گیا ہے، خباب کو لٹایا گیا ہے، خبیب کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے، آل یاسر کے 2 ٹکڑے کیے گئے ہیں، صحابہ اپنے گھر سے نکال دیے گئے ہیں، اپنے شہروں اور بستیوں زمینوں سے نکال دیے گئے ہیں۔ یہ مقصد مصطفیٰ تھا کہ آپ کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، عبادت بھی اللہ کی جائے، لیکن اس امت نے اس مقصد کو بھلا دیا ہے۔ یہ میلاد کے نعرے تو لگاتے ہیں، یہ جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے چند دن کے لیے گلیاں بازار سجاتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن جیسے ہی 12 دن گزر جاتے ہیں گلیاں ویران ہو گئیں، جھنڈیاں ٹوٹ کے نالیوں میں گر گئیں، وہ جھنڈے جو اللہ کے رسول کی محبت میں لگائے گئے وہ پھٹ گئے۔ یہ محبت کا معیار نہیں ہے، محبت کا معیار یہ ہے کہ لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا ہے، دین الحق اسلام دے کر بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے دے کے بھیجا ہے کہ تم عملی زندگی میں آؤ اور اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دو۔ یہ پہلا مقصد نبوت ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو دے کر بھیجا ہے، لیکن آج امت شرک کر رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ امت شرک کر کے مقصد نبوت بھلا بیٹھی ہے اور ولادت پر، میلاد پر زور دیے بیٹھی ہے۔ یہ منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون شخص ہے جو انکار کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے؟ ہر شخص مانتا ہے۔ اگر ماننے کی ضرورت ہے تو مشن مصطفیٰ ماننے کی ضرورت ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اسلام کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلے گمراہ تھے۔ جو لوگ گمراہ تھے ان کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ قرآن کہتا ہے عرب کے رہنے والے یہودی، انہوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ اربابا من دون اللہ رب بنا لیا تھا۔ اور یہودیوں کے علماء کی روش کیا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے تورات میں، زبور، انجیل میں تحریف کرتے ہیں، اپنی مرضی سے لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، دین کا انہوں نے حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں نے علماء کو رب بنا لیا، جس چیز کو حلال کرتے ہیں حلال سمجھتے ہیں، جس کو حرام کرتے ہیں حرام سمجھتے ہیں، وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ کیا آج ہم نے علماء کو وہ مقام تو نہیں دے دیا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار لگا ہوگا، مجرم کی حیثیت سے لوگ کھڑے ہوں گے، اس دن حسرت کریں گے، اس دن اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل۔ کہیں گے اللہ یہ ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، یہ ہمارے بڑے بڑے پیر ہیں، سادتنا وکبرانا، یہ ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، فاضلونا السبیل، ان لوگوں نے ہمیں صراط مستقیم سے دور کر دیا تھا۔ جس طرح یہودیوں نے علماء کو رب بنایا، اسی طرح آج کے اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے علماء کو درجہ دے دیا۔ اپنی مرضی سے وہ دین میں تبدیلی کریں، ہم اپنے علماء کے پیچھے چلیں گے، ہم اپنے ایمان کی تقلید کریں گے، ہم اپنے ایمان کے علاوہ کسی اور کی بات کو ترجیح نہیں دیں گے۔ کیا یہ رب بنانا نہیں ہے؟ کیا یہ شریعت سازی کے معنی اور زمرہ میں نہیں آتا؟ قرآن کہتا ہے آپ سے آنے سے پہلے یہ لوگ گمراہ ہو چکے تھے۔ کیوں گمراہ تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔
اگر وہ گمراہ ہیں، آج ہم نے علماء کو شریعت سازی کا کیوں اختیار دے دیا ہے؟ اگر اختیار دے دیا ہے پھر ہم ہدایت پر نہیں ہیں، ہم بھی گمراہ ہو چکے ہیں۔ ہم نے آمد مصطفیٰ کا مقصد نہیں سمجھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد نہیں سمجھا۔ مقصد یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر اسلام غالب آ جائے اور تمام ادیان مغلوب ہو کے رہ جائیں، اس زمین پر اللہ کے دین کی حکمرانی ہو۔ لیکن آج اللہ کے دین کی حکمرانی نہیں ہے۔ کلمہ ہم رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، دعویٰ آپ کی محبت کا ہے، عشق رسول کا دم بھرتے ہیں، لیکن اسلامی زندگی اختیار کرنے سے دور بھاگتے ہیں۔ کہتے ہیں یہودیوں عیسائیوں کے کلچر کو اپنائیں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ اگر ہمارا اور ہماری اولاد کا یہ نظریہ ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ اگر اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ یہودیوں عیسائیوں اور سکھوں اور ہندوؤں کے مطابق زندگی گزاریں گے پھر یہ کہیں قیامت کے دن محمد علیہ السلام کے جھنڈے تلے ہوں، تو پھر یہ ہماری خوش فہمی ہے، ہمارے ذہن کی کجروی ہے۔ ہم نے دعویٰ کسی اور سے کیا، محبت کسی اور سے کی۔ قرآن کہتا ہے وہ گمراہ ہو چکے۔ اگر تمہارے عقائد و نظریات بھی ایسے ہوئے تو تم بھی گمراہ ہو چکے ہو۔ عرب کی گمراہیوں میں سے ایک اور بڑی گمراہی یہ ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ وہ گمراہی یہ ہے کہ عرب کے باشندے اسلام کے آنے سے پہلے تعویذات کا کاروبار کرتے تھے۔ عرب کے باشندے اسلام سے پہلے تعویذ پہننا، تعویذ لکھنا، تعویذات کا کاروبار کرنا یہ ضروری سمجھتے تھے۔ عرب میں تعویذات کی بہت سی اقسام رائج تھیں، اور جو اقسام عرب میں اسلام سے پہلے رائج تھیں من و ان، بلکہ اس سے بھی 2 قدم آگے آج اس امت میں موجود ہیں۔ اسلام سے پہلے لوگ الو کے خون سے تعویذ لکھتے تھے۔ آج بھی ہمارے بڑے بڑے پیر الو کے خون سے تعویذ لکھتے ہیں۔ اسلام سے پہلے منکوں پہ دم کر کے لوگوں کے گلے میں ڈالا جاتا تھا۔ آج بھی لوگ من کے دم کر کے کسی کو یرقان ہو جائے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں دم کر کے گلے میں ڈال لیتے ہیں۔ حیض کے خون سے عرب میں اسلام سے پہلے لوگ تعویذ لکھتے تھے۔ آج بھی ہمارے بڑے بڑے پیر تعویذ لکھتے ہیں۔ بلی کو منحوس سمجھا جاتا تھا، آج بھی بلی کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کون سا شرک ہے اور کون سا تعویذ ہے جو اسلام سے پہلے عرب کے باشندے نہیں بناتے تھے؟ اگر وہ تعویذات بنائیں، کاروبار کریں، اسلام کہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ یہ گمراہ ہیں۔ آج کا کلمہ پڑھنے والا، بڑی پگ پہننے والا، بڑا کبا جبہ پہننے والا، بڑے کبے میں بیٹھنے والا، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں مرید رکھنے والا، اگر وہ اس طرح کے تعویذ لکھ کے دے، بتائیں ہم کیسے کہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے؟ وہ بھی گمراہ ہو چکا ہے۔ اس نے بھی مشن مصطفیٰ بھلا دیا ہے، اس نے بھی میلاد مصطفیٰ تو منایا ہے، لیکن مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو تعویذ پہنتا ہے الطوال شرکن، تعویذ پہننے والا جو غیر شرعی تعویذ پہن رہا ہے وہ مشرک ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس حضرت حذیفہ بن یمان آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول فلاں فتنے کے متعلق بتا دیں، فلاں فتنے کے متعلق بتا دیں، فلاں فتنے کے متعلق بتا دیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے حدیث سنی۔ وہ حدیث کیا ہے کہ جو شخص
बीमारी से बचने के लिए अपनी कलाई पर धागा पहन लेता है। आज हम धागा भी पहनते हैं, आज हम तावीज़ भी पहनते हैं, चाहे वो फैशन के तौर पर पहने या अकीदत पहने, दोनों तरह से ये उम्मत पहनती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हज़रत हुज़ैफा ने एक शख्स को देखा कि उसकी कलाई पर एक धागा था। पूछा ये धागा क्यों है? कहा मिनल वहनी, मैं बीमार हूँ, ये धागा मैंने इसलिए पहना है। हज़रत हुज़ैफा ने क्या फरमाया? फरमाया लो मुत्ता वहुवा अलैका, ए धागा पहनने वाले, अगर तू इसी हाल में मर गया कि ये धागा तेरी कलाई पर मौजूद रहा, मुत्ता अला गैर फितरतिल इस्लाम, तेरा खात्मा इस्लाम पे नहीं होगा। अगर तेरा खात्मा इस्लाम पे नहीं होगा तो कैसी मौत मरेगा? वो भी गुमराही है, ये भी गुमराही है। अगर कलमा पढ़ने के बावजूद हमारे अंदर ये गुमराही पाई जा रही है, हमारे घरों में पाई जा रही है, हमारे बच्चों में मौजूद है, हमारी खवातीन में मौजूद है, तो फिर समझ लें कि वह इनकानु मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, जिस तरह अरब के बाशिंदे गुमराह थे, ये कलमा पढ़ के गुमराह हो चुका है। ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा। नौजवानों से बिलखुसूस, क्योंकि ये उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी और तरजीह है कि अल्लाह ने तुम्हारे नबी को भेजा है बिलहुदा, हिदायत देकर। तुम क्यों दाएं बाएं मुंह मार रहे हो? क्यों यहूदियों ईसाइयों की नकलें उतार रहे हो? क्यों उनके फैशन इख्तियार कर रहे हो? अल्लाह ने आपके नबी को भेजा है, दीन देकर भेजा है, अल हुदा, हिदायत देकर भेजा है, वाज़े रोशन रास्ता देकर भेजा है, एक मनहज देकर भेजा है। उस मनहज के मुताबिक जिंदगी गुजारो। व दीनिल हक, वो मनहज क्या है? वो अल्लाह का दीन है। अल हक, वो सच्चा दीन है। क्यों भेजा है? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ये उनकी नबुव्वत का मकसद था, ये आपके आमद का मकसद था, ये आपके मिलाद का मकसद था कि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, कि ये उम्मत मुस्लिमा मुसलमान बन के ज़िंदगी गुजारे और पूरी ज़मीन पर अल्लाह के दीन को गालिब कर दे। वलो करिहल मुशरिकून, मुशरिकों को, काफिरों को ये बात अच्छी नहीं लगती है। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, आप ये काम करें, अल्लाह आपकी नुसरत करेगा, अल्लाह आपका मुआविन व मुमिद बन जाएगा, आसमान से अल्लाह फरिश्ते नाजिल करेगा। आए आमद मुस्तफ़ा का मकसद समझें। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन लोग हो। अल्लाह ने तुम्हें लोगों की हिदायत के लिए निकाला है, चुन लिया है। आए अपनी जिम्मेदारी को समझें। मिलाद सब मानते हैं, लेकिन आमद मुस्तफ़ा का मकसद वो अपनाने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक जिंदा रखे तौहीद पर, मौत आए शहादत और ईमान की मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।